الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين سورة الصافات 23واں پارہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے عرض کیا کہ قرآن کریم کہتا ہے یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب اسوہ حسنہ ہے دین کے امور میں اور دنیا کے امور میں، اور سیرت سرور عالم میں مؤلف لکھتا ہے کہ یہ ایک روایت ہے کہ جو خدا کہے وہ خدا کو دو، جو قیصر کہے وہ قیصر کو دو۔ وہ وہاں اس مذہب عیسائیت میں تو ہے دنیا الگ دین الگ، اسلام میں ہے سارا دین و دنیا ملا کر چلانے پہ کامیابی ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ میں جو تمہیں دے رہا ہوں وہ تم نے لینا ہے، اور اس میں دین بھی ہے، اس میں دنیا بھی ہے۔ دنیا میں علم الابدان بھی ہے، بدن کی صحت کی باتیں ہیں، اور قرآن کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کا یہ قصہ بیان کیا ہے کہ جس وقت کہ مچھلی نے ان کو کھا لیا تھا، نگل لیا تھا، اور پھر ایسے یمن کے اس علاقے کے ساحلوں پہ مچھلی نے خدا کے حکم پر حضرت یونس علیہ السلام کو نکال دیا تھا، تو وہ ان کا جسم زخمی تھا، پھلا ہوا تھا، اور پھر ہم نے وہاں کدو کا پودا اگا دیا جس نے ان کو ڈھانپ لیا، اور مکھیاں وغیرہ ان کے اوپر نہیں آتی تھیں، اور پھر وہ وہاں پر کچھ دن صحت یاب ہو کر قوم والے ان کو مل گئے اور وہ واپس ہو گئے، اور ایک ٹائم تک انہوں نے فیض پایا دنیا کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث پاک وہاں پر خالد غزنوی کی کتاب طب نبوی اور جدید سائنس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو آزاد کیا، وہ درزی بن گیا، اس کو اچھی بالی خوشحالی ہو گئی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خشک گوشت کے ساتھ سالن پیش کیا، اور اس میں کدو کے ٹکڑے ملے ہوئے تھے۔ تو حضرت انس بن مالک خادم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت کے ان پیالوں میں، کھانے میں، شوربے میں ڈھونڈ رہے تھے کہ کدو کے ٹکڑے ملیں اور ہم اس کو کھائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی سے جو بیٹا تھا اس کا تذکرے میں جو اپنی شمائل میں بیان کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک دفعہ کھانا کھا رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بچہ، او کاکا، اپنے سامنے سے کھایا کر، دائیں ہاتھ سے کھایا کر۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انگلی پھیری کہ کدو کے ٹکڑے ملے۔ ہماری دنیا کا معمول کیا ہے کہ ہم گوشت کے ٹکڑے ڈھونڈتے ہیں اور گوشت کھانے کے شوقین ہیں، عرب بھی گوشت کھانے کے بہت شوقین ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور جگہ پہ ہم نے یوں بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کے گوشت کے ساتھ کھانے کو بہت خوشی تھی۔ اما عائشہ سے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جب تم خشک گوشت کے ساتھ سالن پکاؤ تو کدو کے ٹکڑے بھی اس میں کاٹ کر ڈال لیا کرو کہ یہ غمگین دل کو فرحت بخشتے ہیں۔ تو گویا کہ کدو کا استعمال صحت کے لیے بہت بہتر ہے، اور طب نبوی میں ہم یہ غذائے نبوی بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کی روح سے حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، بڑے زیرک سمجھدار تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ کھانا کھاؤ، تو اس نے کہا مجھے کدو پسند نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں حدیث نبی پاک سنا رہا ہوں کہ پھر تم نے چپ ہو جانا چاہیے تھا، ورنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بے ادبی ہے۔ اور پھر کچھ عرصہ تک جب تک کہ اس نے معافی نہیں مانگی، اس سے قطع تعلق کیا اور اسے بولے نہیں کہ تم نے نبی پاک کے فرمان کے بعد یہ کیوں کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے، پھر تو تمہیں کدو بہت پسند آنے چاہیے تھے۔ کہ نبی پاک کی ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ کدو کو کھایا کرو، اس سے دماغ بڑھتا ہے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور آگے دوستوں کو بتائیں گے
تو علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، صحت بھی اچھی ہوگی، عقل بھی بڑھے گا، اور ہمارا چینل بھی انشاءاللہ آگے چلے گا اور علم کی باتیں آگے پھیلیں گی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔